نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. محترم معزز علماء اکرام، خطور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، سب سے پہلے تو میں ہمارے مہمان معزز ذی وقار بھوانی پرمار جی اور ان کے رفقا مدرسہ حاضر میں تشریف لائے. مدرسے میں تشریف لا کر انہوں نے ہمارے پروگرام کو رونق بخشی اور ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. میں سب سے پہلے ہمارے مہمانان خصوصی میں ان کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہمارے گاؤں سے ہمارے مہمان تشریف لائے، اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں. میں ان کا بھی تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقتوں کو نکال کر مدرسے میں وقت دیا، بچوں کی حوصلہ افزائی کی. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. اور میں ہمارے مدرسہ حاضہ کے تمام اساتذہ اکرام اور ناظرین تعلیمات سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ان کی محنت ہے، انہوں نے بچوں پہ محنت کی، بچوں نے ہمارے سامنے پروگرام پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین بدلہ عطا فرمائے. بات تو بہت ہو چکی ہے، ہمارے فرمان جی نے بھی بات کی ہے اور ہمارے مدرسے کے استاد جامع مسجد کے امام صاحب شاہی امام اور بھی ماشاءاللہ بہت اچھی بات بتائی. اور ہمارے بچوں نے بھی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام پیش کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علموں میں ترقی عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے. سب سے پہلے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے. وہ خوشی اس لیے منائی جاتی ہے کہ اس تاریخ میں ہمارے ملک کو آزادی ملی. اگر ہمارا ملک آزاد نہ ہوتا، ہمارے بڑوں نے ہمارے اکابر نے قربانی نہ دی ہوتی تو آج نامعلوم ہم کس کے غلام بنے ہوئے ہوتے. لیکن ہمارے اکابروں نے ہمارے بڑوں نے اس ملک کے خاطر قربانی دی، اپنی جانوں کو پیش کیا، تختہ دار پہ لڑ کے شہید ہوئے. ہمارے اکابروں نے قربانی دی. آج ہم اس ملک کے اندر آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں اور آزادی سے گھوم رہے ہیں اور آزادی سے ہمارے کام ہم کر رہے ہیں. اگر ہمارے اکابر ہمارے بڑے قربانی نہ دیتے تو آج ہم چین کی سانس نہ لے کے اس ملک کے اندر کیا معلوم کہاں ہوتے اور کس حالت میں ہوتے. اس لیے میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو قوم بھی اپنے اکابر کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، اپنے علماء کی ہمارے اکابر کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، جو ہمارے بڑوں نے قربانی دی ان کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے، تو وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے. اس لیے ہمیں ہمارے اکابر کی قربانیوں کو یاد کرنا ہے اور یاد کرتے رہنا ہے اور ان کو بولنا ہے. میں نے کہا نا کہ جو اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیتے ہیں
نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ قوم صفحے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے، وہ قوم بھی بھلا دی جاتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے بڑوں کی قربانی کو بھلا دیتے ہیں، ہم بھی بھلا دی جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں اس بات کو کہ ہم ہمیشہ اپنے بڑوں کی قربانی کو یاد رکھیں کہ انہوں نے اس ہندوستان، اس انڈیا کو آزاد کرانے میں کتنی قربانی کی۔ جب مغلیہ خاندان کا آخری کڑی بہادر شاہ ظفر اپنی انتم سانسیں لے رہے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، اور انگریزوں کا تسلط ہندوستان پہ ہو چکا تھا، چاروں طرف سے ہندوستان پہ انہوں نے پنجے کس لیے تھے اور ہمارا ملک غلام بن چکا تھا۔ شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہ جامع مسجد میں، دہلی کی جامع مسجد میں درس دے رہے تھے، علماء آپ کے سامنے تھے، طالب علم آپ کے سامنے تھے۔ جب آخری انت تھا اس کڑی کا، تو انہوں نے کہہ دیا، فتویٰ دے دیا شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع مسجد کے اندر کہ آج ہمارا غلام، آج ہمارا دیش غلام بن چکا ہے انگریزوں کا، آج ہمارا دیش غلام بن چکا ہے انگریزوں کا۔ اس غلامی سے ہمارے دیش کو آزاد کرانا یہ ہمارا کام ہے۔ انگریزوں نے جب یہ بات سنی ہمارے اکابر کی، ہمارے بڑوں کی، ان کے کان میں سیسا پگھل گیا، ان کے دل تڑپ اٹھے، فوراً وہ کھڑے ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا تو علماء کو ختم کیے جائیں، جو دھرم کے گرو ہیں، بڑے ہیں، ان کو ختم کیے جائیں۔ چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فتویٰ دیا کہ انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ جب انگریزوں نے یہ بات سنی کہ مولانا حسین احمد مدنی نے یہ کہا کہ انگریزوں کی فوج میں داخل ہونا حرام ہے، تو آپ کو پکڑنے کے وارنٹ نکال دیا اور آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا، عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج کون؟ انگریز۔ کہا کہ آپ نے فتویٰ دیا ہمارے خلاف، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ فتویٰ دیا نہیں میں نے آپ کے خلاف، آپ کے خلاف فتویٰ نہیں دیا، دیتا ہوں، دیتا رہا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا۔ جب یہ بات انگریز جج نے سنی تو کہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں، انگریزوں کے خلاف بول رہے ہیں، اس کی سزا آپ کو معلوم ہے؟ انگریز جج نے کہا، مولانا حسین مدنی نے کہا کیا ہے اس کی سزا؟ انگریز جج نے کہا کہ اس کی سزا سزائے موت ہے، آپ کو پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا جائے۔ مولانا حسین مدنی سے کہا، مولانا حسین مدنی نے کہا کہ ہم موت سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اور آپ نے اپنا بیگ کھولا، اس کی چین کھولی اور کفن نکالا اور کہا جج سے کہ میں کفن ساتھ لایا، میں کفن ساتھ لایا۔ وہی مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اسی بنا پر، اسی قربانی کی بنا پر 4 مرتبہ وہ جیل ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ، ساڑھے 7.5 سال جیل میں رہے اور کالے پانی کی سزا بھی ان کو ہوئی۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانی ہے، آج ہم بھولے ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی مولانا کفایت اللہ، مفتی کفایت اللہ، جنہوں نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہیں، اور ایک کفایت المفتی ایک کتاب وہ بھی لکھی ہے، بڑے مفتیوں میں مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد کی تینوں درسی ساتھی ہیں۔ بہت بڑا رول رہا قربانی میں، ان کا آزادی میں قربانی کا۔ انگریز جج نے مولانا ابوالکلام آزاد کو بلایا اور کہا آپ کے خلاف وارنٹ ہے، آپ انگریزوں کے خلاف بولتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے نام بتایا۔ والد کا نام کیا ہے؟ والد کا نام بتایا۔ جج پوچھ رہا ہے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا ابوالکلام آزاد مطلب ہے تیسری بات پوچھی
کہ آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے مولانا؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ میرا کام سنو گے تو آپ کے دل کام جائیں گے۔ کام کیا ہے آپ کا؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا میرا کام ہے آپ کے خلاف جنگ لڑنا۔ کیا کہا؟ آپ کے خلاف جنگ لڑنا۔ یہ کہا، ہزاروں انگریز کھڑے سامنے، جج بیٹھا ہوا، کہا کہ آپ کے خلاف جنگ لڑنا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بانی ہیں، شاملی کے میدان میں ہیں، آپ کے گولی لگی گردن پر، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی گولی لگی گردن پر، آپ بیٹھ گئے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، کہا مولانا کیا ہوا؟ کہا انگریز کی گولی لگی میرے سر پر، گردن پر، بیٹھ جائیے۔ آپ نے ان کو اپنا سر گود میں لیا اور قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھی اور دم کیا۔ یہ ہمارے اکابر کی قربانی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کہا کہ جس قوم نے بھی اپنے اکابر کی قربانی کو بھلا دیا، نظر انداز کر دیا، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم جو آزادی کی سانسیں لے رہے ہیں ملکوں کے اندر، وہ ہمارے اکابر کی قربانی، ہمارے بڑوں کی قربانی ہے۔ اس قربانی کو ہم نہ بھولیں، ہمیشہ یاد رکھیں، اور یہ خوشی منانے کا دن ہے، یوم آزادی ہے، وہ خوشی منائیں اور اپنے بڑوں کی قربانی کو یاد رکھیں۔ اور یہ جو آزادی ہے اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ غلامی یہ عذاب ہے، غلامی کسی کی بھی ہو عذاب ہے، آزادی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ آزادی اللہ نے ہمیں دی، ایک نعمت دی، اور اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو نعمت کی شکر گزاری کرے گا میں نعمت میں اور اضافہ کروں گا، اور جو ناشکری کرے گا میں چھین لوں گا، ناشکری کرے گا میں چھین لوں گا نعمت کو۔ تو یہ آزادی بڑی نعمت ہے اللہ کی، ہم اس کی شکر گزاری کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اگر ناشکری کی تو اللہ اس نعمت کو چھین سکتے ہیں۔ جیسا آپ نے بچپن میں اردو کی دوسری کتاب میں پڑھا ہوگا، بچپن میں آپ نے اردو کی دوسری کتاب میں پڑھا ہوگا کہ ایک شیر اور چیتا نے بڑی دوڑ اور دھوپ کے بعد، کوشش کے بعد ایک ہرن کا بچہ شکار کیا۔ ایک ہرن کا بچہ کیا کیا؟ شکار کیا، بڑی کوشش کے بعد شیر اور چیتا نے۔ اب شکار تو کر لیا، شکار سامنے پڑا ہوا ہے، اس شکار کی خاطر پیچھے دونوں لڑ رہے ہیں، میں کھاؤں تو کھائے، دونوں لڑ رہے ہیں۔ شکار کو چھوڑ کے آپس میں لڑ، شیر اور چیتا آپس میں لڑ رہے ہیں اور شکار پڑا ہوا ہے۔ تیسرا دشمن گھات میں ہے کہ دونوں لڑے اور شکار میرے حوالے ہو۔ لومڑی گھات میں تھی کہ لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کو کھاتے نہیں آتا ہے، وہ آپس میں شیر اور چیتا لڑ رہے ہیں، اور لومڑی آئے اور شکار کو اٹھا کر چمپت ہو گئی، وہ لڑتے رہ گئے۔ اس لیے ایسا نہ ہو، یہ ملک کو ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کی قربانی سے آزاد ہوا ہے، ہم آپس میں لڑتے رہ جائیں، جس طرح شیر اور چیتا لڑ رہے ہیں آپس میں لڑتے رہ جائیں، اور تیسرا آدمی ہمارے ملک پہ قبضہ کر لے یا تیسرے کے ہاتھ میں ہمارا ملک چلا جائے۔ اس لیے میرا آخری فرمان ہے، آخری حکم ہے کہ آپس میں جو مسلمان ہم سب مل کر رہیں، محبت سے رہیں، بھائی چارے سے رہیں، انشاءاللہ ہمارا ملک ہمارے پاس رہے گا۔ کسی کی طاقت نہیں کہ ملک کو چھین لے، کوئی قبضہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الملک الحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ بے شک ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، قرار مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کی جائز تمنا کو غیر سے پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ آج آزادی کا دن ہے، 15 اگست ہے، بہت خوشی کا دن ہے، آپ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ آپ نے آزادی دی ہمیں، آپ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اس نعمت کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔
کہ اللہ آپس میں ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، بھائی چارہ پیدا فرما دیجیے، کہ اللہ محبت اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپس میں لڑتے رہ جائے اور ہمارا ملک دوسروں کے ہاتھوں میں چلا جائے، کہ اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، آپس میں محبت اتفاق پیدا فرما دیجیے، ہمارے خصوصی مہمان آئے ہیں پروان جی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما دیجیے، وہ ایک محبت بانٹنے کے لیے آئے ہیں، ایک پیغام دینے کے لیے آئے محبت کا، اللہ تعالیٰ آپ ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے اور ہمیں بھی محبت کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا فرما دیجیے، پورے ملک میں امن و امان قائم فرما دیجیے، ہمارے مدھیہ پردیش میں امن و امان قائم فرما دیجیے، ہمارے ضلع میں امن و امان قائم فرما دیجیے، ہمارے تحصیل ہمارے علاقے میں امن و امان قائم فرما دیجیے، آپس میں محبت اتفاق پیدا فرما دیجیے، ہندو مسلمان سکھ عیسائی آپس میں سب کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے پروگرام میں جن لوگوں نے حاضری دی ہے اللہ تمام کو قبول فرما دیجیے، جزائے خیر عطا فرما دیجیے، جن بھائیوں نے حصہ لیا ہے ہمارے بچوں کو حوصلہ افزائی کی ہے کہ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما دیجیے، بہتر بدلہ عطا فرما دیجیے، ہمارے اساتذہ کرام کو بدلہ عطا فرما دیجیے، جزائے خیر عطا فرما دیجیے، اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا پھر مانگے عطا فرما دیجیے، آپ کے شان عطا فرما دیجیے، ہم سب کی جائز تمنا و نیک سے پورا فرما دیجیے، جزا اللہ عنا محمد اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بھائی طالب علموں سے